اپوزیشن رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مثالی رہنا ہے، رہنے دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیار ہیں جی سارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کچھ دنوں سے پریس میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ حکومت اور اپوزیشن کی بلز کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، اور ایک کمیٹی بھی بنی تھی پارلیمنٹ کی جو ان بلز کو کنسیڈر کرے گی، ان بلز کو دیکھے گی، ان کا فیصلہ کرے گی۔ پچھلے ہفتے اس کی پوری حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے حکومت نے کہا کہ ہم 4 بلوں کو قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے متفقہ پاس کروانا چاہتے ہیں۔ ان میں 2 بل جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے اندر امینڈمنٹ تھی، ایک بل یو این سیکیورٹی کاؤنسل 1948 کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر امینڈمنٹ تھی، اور ایک نیب کا بل جو نیب آرڈیننس کو امینڈ کرے گا، یہ وہ بل تھا۔ ہم نے کہا جی بالکل، یہ آپ سمجھتے ہیں قومی مفاد میں ہے، جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے اس کے مفاد میں ہے، تو ہم حاضر ہیں۔ ان بلز پر کمیٹی بھی بن گئی پارلیمنٹ کی، جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت یونیک واقعہ ہے کہ اس سے پہلے شاید ایسی کمیٹی شاید 18ویں ترمیم پر بنی ہو، اس کے علاوہ کبھی نہیں بنی۔ تو بڑا سیریسلی ان 4 بلز کو لیا گیا، اور یہ ایگری ہوا کہ یہ چاروں بل اکٹھے اس قومی اسمبلی کے سیشن میں پاس ہوں گے اور پھر سینٹ میں جائیں گے۔ بلز پر ایک چھوٹی کمیٹی میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی امینڈمنٹ جو تھی وہ اتنا خوفناک بل تھا کہ ہم نے حکومت سے کہا کہ اگر آپ یہ بل پاس کریں گے تو پاکستان پھر ایک جمہوریت نہیں رہے گا، ایک بدترین آمریت بن جائے گا۔ اس پر کافی بحث ہوئی، تو ہم نے کہا جی ہم کسی صورت اس بل کو قبول نہیں کر سکتے۔ اس بل کو وڈرا کر لیا گیا۔ جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا بل تھا اس پر ہم نے ایک ترمیم پرپوز کی، اس بل کو قبول کر لیا گیا۔ جو دوسری اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی امینڈمنٹ تھی اس میں بھی ایک ترمیم ہم نے پرپوز کی جو زیر بحث ہے۔ نیب کا بل حکومت جو لائی تھی، ہم نے کہا کہ یہ تو وہی آرڈیننس ہے جو آپ پہلے لائے تھے، اور وہ بھی 2 دفعہ بل پیش ہوا۔ ایک دفعہ اس میں چیئرمین نیب، وائس چیئرمین اور پی جی کی ایکسٹینشن آف سروس کا بل بھی تھا، وہ وڈرا ہو گیا۔ جو باقی رہ گیا وہ وہی بل تھا، وہ آرڈیننس تھا جو پہلے بھی آیا تھا، اور اس میں ایک اضافہ تھا جو مکمل طور پر قانون شہادت کی نفی تھی۔ تو ہم نے کہا یہ بل تو کسی صورت قبول نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس چھوٹی میٹنگ کے اندر جو نیب کا آرڈیننس ہے اس پر سیکشن بائی سیکشن بحث ہوگی، اور ایک نیا نیب امینڈمنٹ بل فائنلائز کیا جائے گا۔ کل یہ ڈسکشن ہوئی، سیکشن بائی سیکشن ہم گئے۔ ہم نے جو ترامیم ہم سمجھتے تھے انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہیں، سپریم کورٹ کی آبزرویشنز کے مطابق ہیں، جو کاؤنسل فار اسلامک آئیڈیالوجی کی جو فیصلے ہیں ان کے مطابق ہیں، اور جو اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں اس کے مطابق ہیں۔ ہم نے وہ ترامیم حکومت کے سامنے رکھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کی ہر سیکشن میں یہ ترمیم ہونی چاہیے۔ حکومت نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس پر کل آپ کو اپنے موقف کا اظہار کریں گے۔ آج دوپہر کو میٹنگ ہوئی تو ہمیں یہ بتایا گیا
کہ حکومت ان امینڈمنٹ سے ایگری نہیں کرتی. ہم نے کہا کہ آپ کے سامنے بہت سی ترامیم رکھی گئی ہیں کیونکہ سیکشن بائی سیکشن بحث ہوئی تھی. آپ کون سی ترامیم سے اتفاق نہیں کرتے؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. تو اس پر ہم نے کہا کہ اگر آپ ترامیم پر گڈ فیتھ میں بات نہیں کر رہے، آپ ہی یہ بل لے کر آئے تھے، تو پھر ہم آگے نہیں چل سکتے. تو ہم نے اس میٹنگ سے معذرت کی، اور اس کے علاوہ بھی جو بڑی کمیٹی تھی اس کے اندر 12 بلز کا ایک پیکج تھا جس میں یہ 4 بل بھی شامل تھے. تو ہم نے کمیٹی میں کہا تھا کہ ان کو بھی ہم کنسیڈر کر لیں گے، لیکن اب چونکہ بات چیت ہو نہیں سکتی، حکومت گڈ فیتھ میں بات نہیں کر رہی، اور ان کی نیت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملک کے مفاد میں کوئی کام کرنے کی ہے، تو ہم نے اس کمیٹی سے واک آؤٹ کیا. اور اب ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے بعد تمام پارٹیاں مشورہ کریں گی، اور جو بات چیت بھی ہوگی وہ ہماری تجویز ہے کہ اے پی سی کے فورم سے ہوگی. یہ ساری بات پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنی تھی. اب میں بات کروں. جی شکریہ. شاہد صاحب نے آپ کو میرے خیال میں سارا خلاصہ ایک بہت ہی اچھی طرح سے مجموعی طور پر بیان کر دیا ہے. پیپلز پارٹی بھی یہی موقف رکھتی ہے کہ وسیع تر قومی مفاد میں ہم نے بڑی کوشش کی پہلے دن سے، پارلیمان کے شروع دن سے جب سے الیکشن ہوا ہے آج تک. پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے ہمیشہ ان سے کہا ہے کہ پارلیمان کے فورم کو فعال بنائیں، لوگوں کو حوصلہ دیں، عوام کو ایک یونٹی اور اتحاد کا پیغام دیں. جو مشکل حالات میں، چاہے وہ کرونا ہو یا کشمیر کا ایشو ہو، ہم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا کوئی پاکستان کے لیے خطرہ سامنے ہو. اس وقت ہم سے جو بات کی گئی ہے وہ 4 بلز کی جو آپ کے سامنے بات رکھی گئی ہے وہ کی گئی، اور ہم اے پی سی میں بھی یہ باتیں ڈسکس کر رہے ہیں. آج بلاول صاحب، چیئرمین بلاول لاہور میں ہیں، اور شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہے آدھے گھنٹے میں. مثال کے طور پر ترکی ہے، سعودی عربیہ ہے، ملیشیا ہے، ہمارے جو جی سی سی کے ممبران ہیں جو ایک وزن رکھتے ہیں، رائے رکھتے ہیں. ہم نے ڈپلومیٹک اپنی انگیجمنٹ کے ذریعے کہ اگر ہندوستان پاکستان کو بلیک لسٹ پہ دھکیلنے کی کوشش کرے تو ہمارے پاس اس کو بلاک کرنے کے لیے ہمارے پاس معقول تعداد میں ووٹ ہونے چاہیے. الحمدللہ ہم نے اپنی سفارتکاری سے اور عمران خان صاحب کی حکومت نے اپنی منصوبہ بندی سے وہ انتظامی اقدامات اور وہ اصلاحات جو درکار تھی ان پر عملی اقدامات اٹھانے سے ان کا راستہ بند کیا، ان کا منہ بند کیا. حتیٰ کہ جو آخری اجلاس ہوا تھا پیرس میں، اس پہ اعتراف کیا گیا، پاکستان کی کاوشوں کا، پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا گیا، سراہا گیا. یہی پاکستان جس پر نکتہ چینی ہوا کرتی تھی، اس پاکستان کو سراہا گیا. اب انہوں نے اپریشیٹ کیا، لیکن کہا ابھی بھی کچھ آبلیگیشنز ایسی ہیں جو آپ نے فلفل کرنی ہیں، اور انہوں نے بتائی، ہم نے نوٹ کی. میں یہاں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اپنی وزارت خزانہ کو، ایف ایم یو کو، جو ہمارا فورن آفس کے سفارتکار ہیں، حماد اظہر صاحب کو. حماد اظہر صاحب جو پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے ہیں، فیٹف پہ اسد عمر صاحب کرتے رہے ہیں، جتنے صاحبان کرتے رہے ہیں، جو پاکستان کی آواز بنتے رہے ہیں، میں من جملہ ان سب کی خدمات کا اعتراف بھی کرنا چاہوں گا اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا. اب ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس گرے لسٹ سے آزادی حاصل کریں. اس کے لیے جناب ہمیں کچھ قانون سازی درکار ہے، اور ہم نے آپ کی خدمت میں اسپیکر صاحب کی اجازت سے کچھ بل ایسے انٹروڈیوس کیے ہیں، تقریباً 11 کے قریب ایسے ہیں جو قانون سازی جہاں درکار ہے. لیکن
Order in the House, please. Ali Malik साहब तशरीफ रखें, आप सीनियर ऑनरेबल मेंबर हैं, फॉरेन मिनिस्टर जो है बड़ी सर उसमें हमारी ये बात कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम इन पे लेजिस्लेशन करें और हम करना चाहते हैं। हमने दस्ते तावन भी बढ़ाया, हम इनसे इमदाद के तलबगार भी हैं, हुकूमत के लिए नहीं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मफादात मुकद्दम हैं, पाकिस्तान के मफादात मुकद्दम हैं। हमारा रोल दोइम है, आज हैं कल नहीं होंगे। हमसे बड़ी बड़ी हस्तियां यहां आई और चली गईं। जनाब वाला, हमने इस चीज को सामने रखते हुए और वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए जो टाइम बार्ड हमारे जो कवानीन हैं, हमने ऑपोजिशन से भी उनसी खिदमत में गुजारिश की कि आइए मिल बैठकर हम उनको आइडेंटिफाई कर लें और उन पर हम लेजिस्लेट कर लें, क्योंकि हमारे पास एक वक्त की साथ साथ जो फैटिफ का और दहशतगर्दी का और बहुत से इश्यूज़ को जो लेजिस्लेशन हो रहा है उस पे जो हुकूमत का रवैया है कि वो फैटिफ का नाम लेके अपने आप को आमराना ताकतें देना चाहते हैं, उस पे हम पार्लियामान में जो हमारा स्ट्रैटेजी होगा और ओवरऑल जो हमारा हुकूमत का अपोजिशन का स्ट्रैटेजी होगा उस पे हमने तफसील से बात किया है और इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू कर देंगे। तो सर ये बताइएगा कि जो कराची में जो हालात नजर आए हैं, आपके एक वजीर ने सईद गनी ने ट्वीट भी किया कि समा ने गलत रिपोर्टिंग भी की, जो कराची की सूरत हाल है उस पर क्या कहेंगे और क्या अपोलोजाइज करेंगे? आपने उसे रिट्वीट किया था सॉरी, कराची के ऊपर एक फुटेज जो चल रही है, आप सईद गनी ने एक फुटेज रीट्वीट की थी और आपने भी रीट्वीट की थी, तो उसके ऊपर क्या सईद गनी का नोटिस लेंगे और आप अपोलोजाइज करेंगे कि गलत आप किस चीज़ के मैं अपोलोजाइज करूं? जिसके ऊपर आप लोगों ने आपने रीट्वीट किया, आपने वो फुटेज देखी होगी कि आपने गलत रीट्वीट किया है, गलत फुटेज। मैंने कोई गलत रीट्वीट नहीं किया। ये बताएं कि अब एक मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ APC की तरफ जा रहे हैं, इस वक्त जो मौजूदा हालात है आप कितना तवक्को कर रहे हैं अदर जहां मिलने के लिए जा रहे हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, किस हद तक तवक्को है कि आइंदा आने वाले माह में या अगले 1-2 माह में आप कोई कंक्रीट किस्म की कोई इस किस्म के एटमॉस्फेयर बना सकेंगे जो इन हाउस तब्दीली या फिर जो मियां साहब की डिमांड है फ्रेश इलेक्शन उस तरफ जाया जा सके, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये प्रेशर टैक्टिक्स ही होंगे गवर्नमेंट के ऊपर? जहाँ तक ये मिड टर्म इलेक्शन की बात हो या इन हाउस तब्दीली की बात हो या जो भी अपोजिशन का स्ट्रैटेजी होगा वो तो सारे अपोजिशन मिल के फैसले लेंगे और जो भी मुत्तहिदा अपोजिशन का फैसला होगा, चाहे वो रहबर कमेटी में हो, APC में हो, उसके मुताबिक हम ज़रूर चलेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सब एक पेज पे है, सारे सूबे के अवाम एक पेज पे है। इस इमरान को जाना पड़ेगा और जिस तरीके से इमरान की सिलेक्टेड हुकूमत ने आम आदमी का मुआशी सूरत हाल को मुश्किल में डाल दिए हैं, हर पाकिस्तानी का अब ज़िंदगी और सेहत को भी ख़तरा है और उनका मुआशी सूरत हाल को भी ख़तरा है। पाकिस्तान के अवाम एक पेज पे हैं तो अपोजिशन को जल्द से जल्द पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरते हुए उनका मिसाइल के हल निकालना पड़ेगा। उस मार्च में एक साथ आपके साथ मैंडेट दिया कि आप मार्च करें और सब लोग आपके साथ चलेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी किसी हद तक और नून लीग भी जलसों की हद तक आपके साथ जरूर शामिल हुई। एट दी एंड आपको इस्लामाबाद अकेले खड़े होना पड़ा। क्या वो आपके अकेले का फैसला था या पूरी अपोजिशन का फैसला था? और अब की बार भी कहीं आपके साथ मैंने उस तो भी वजाहत की थी कि अगर किसी एक पार्टी की तैयारी का लेवल और हो और दूसरी पार्टी की तैयारी का लेवल दूसरा हो तो उसको हम मैनेज करेंगे और उसमें हम एक दूसरे को ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे लेवल पर आकर क्यों शरीक नहीं हुए। और उस वक्त भी आपने मेरी बातें सुनी होंगी, मैं बात करता रहा हूँ। लेकिन ये जो आप सवाल कर रहे हैं इसके जो असरात पड़े हैं उसके नतीजे में आपका सवाल बनता है और इसी की तलाफ़ी के लिए हम सब दोबारा बैठ कर सोच रहे हैं। ईद के बाद इंशाअल्लाह फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगी,
पहले रहबर कमेटी बैठेगी, वो कुछ तजावीज़ मुरतब करेगी एजेंडे के तौर पर, और फिर APC जो है उसको। बिलावल साहब ये बताइएगा कि आप पहले भी यहाँ आए, लाहौर बैठे रहे, अपनी मीटिंग्स भी की, खबरें थी कि शहबाज शरीफ से मिलना चाह रहे, मुलाकात नहीं हुई। कल मौलाना साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ गए, शहबाज शरीफ बाहर भी आए, उन्होंने मीडिया टॉक भी किया, और आज खबर है कि आप यहाँ से वहाँ जाएंगे मुलाकात करने। क्या चाहते थे शहबाज शरीफ, क्या उनके खदशात थे कि वो आपसे मुलाकात नहीं करना चाह रहे? तो मौलाना साहब मुलाकात के बाद वो मान गए आपसे मिलने के लिए। ऐसे तो बिल्कुल बात नहीं करी। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब एक तो ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है, जहाँ तक कोविड और कोरोना की बात है, हमें इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और जहाँ भी पूरी दुनिया में जब एक अहम शख्सियत को ये बीमारी लगी है, तो मीडिया ने और बाकी सियासी जमातों ने उनके साथ हमदर्दी दिखाई। और जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात है, शहबाज शरीफ साहब की सेहत की बात है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चाहे यहाँ का मीडिया हो या कुछ सियासी जमातें, वो शहबाज शरीफ साहब के सेहत पे सियासत कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ काबिल मज़म्मत है। अब शहबाज शरीफ साहब कोविड से एक बहुत मुश्किल बीमारी से, जबकि वो कैंसर पेशेंट भी है, वो गुजरा है उस बीमारी से, और अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब भी हो रहा है। मौलाना साहब से भी मिला है, अब आज मेरा मुलाकात है, इंशाअल्लाह ताला हम और मुलाकातें करेंगे, और अपोजिशन का जितना भी मुलाकातें होते हैं वो कम होंगे। हमने मिल के मौक़िफ़ लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से क्या ये पार्टी का मंशूर है या उनकी अपना क्या उसका क्या था मकसद? मैं एक्सप्लेनेशन मांगूंगा रहमान मलिक साहब से। मैं समझता हूँ कि शायद ये इंटीरियर कमेटी के जो चेयरमैन है उस लिहाज से शायद मिला होगा, लेकिन मैं तो ज़रूर पूछूंगा। अच्छा सर, ये बताएं कि आपसे भी और मौलाना साहब से भी सवाल है कि आपका एक बात पे इत्तेफाक है कि हुकूमत को जाना चाहिए। इसी किस्म की मूवमेंट 99 में चली थी, जब पाई बनी थी, अवामी इत्तेहाद बना था, तब भी ये कहा गया था कि हमें सिर्फ ये हमारा मकसद है कि ये हुकूमत जाए, लेकिन उससे अगला प्लान नहीं दिया गया। क्या अब आपके पास इसके बाद का प्लान है कि अगर इमरान जाए तो उसके बाद मुबादला आपको क्या दे रही है? मैं इस पर ज़रा अर्ज़ करना चाहूँगा। देखिए, हम मुसलसल 2 सालों से एक बात बड़ी वजाहत से कर रहे हैं कि कौम का, आम आदमी का वोट का मैंडेट चोरी किया गया है। पहले अवाम को वो अमानत वापस की जाए, एक हकीकी मैंडेट के साथ जो भी कौम का नुमाइंदा होगा वो आकर हुकूमत करे। इस तरीके से ये मैंडेट जो है ये चूँकि गलत है, तो एजेंडा जो है वो तो उसी वक्त हमारा तमाम पार्टियों का इस्लामाबाद में तय हो गया था, और आज भी हम उस पर कायम हैं। लेकिन जैसे रात को भी आप हजरात से बात हुई कि अब मसला ये है कि इन्होंने इन 2 सालों में बजट कहाँ पहुँचाया, मुल्क की मईशत कहाँ पहुँचाई, आज गरीब की हालत क्या है, आज मज़दूर की हालत क्या है, आज नौजवान बेरोज़गार क्यों है, ताजर तबका क्यों चीख रहा है, पुकार रहा है। तो मुल्क की मईशत को इस हद तक इन्हितात का शिकार करना, ये तो रियासत पे सवाल पैदा हो जाता है कि उसकी बका के क्या कर रहे हैं हमने। लिहाजा हुकूमत जायज़ हुकूमत बने, ताकि वो जो भी करे वो हकीकी मानों में कौम की नुमाइंदगी नज़र आए, और फिर जाहिर है कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ होंगी वो मुल्क की मईशत को उठाना हो। ये बता दीजिएगा कि आप लोग इस बात पे इत्तेफाक कर रहे हैं, कि हुकूमत को जाना चाहिए, हुकूमत गिरा देनी चाहिए, जबकि ये मुंतखब हुकूमत है। डिक्टेटर का भी यही काम होता था कि मुंतखब हुकूमत को गिराता था, इक़्तिदार पर आकर बैठ जाता था। आप में और अपोजिशन को डिक्टेटर में क्या फ़र्क रह जाएगा अगर हुकूमत गिराते हैं? हम इस हुकूमत को जायज़ ही नहीं समझते। हमने जैसे हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की थी, हमने पहले दिन से ही बैत नहीं की, और हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। तो इस हुकूमत को जाना होगा, इसलिए कि नाजायज़ भी है और नाअहल और नालायक भी है। तो इस एतबार से हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है आम हालात के मुकाबले में। मौलाना साहब ये क्लियर कीजिएगा कि जो लैक ऑफ ट्रस्ट है अपोजिशन के दरमियान, इमरान के जाने पर लैक ऑफ ट्रस्ट है कि अपोजिशन की पार्टियां, जिस तरह आप एक मरतबा लॉन्ग मार्च के निकल चुके हैं, लेकिन वो ट्रस्ट का इजहार नहीं हुआ, या तरीक़ाकार के ऊपर इख्तलाफ पाया जाता है कि बड़े मियाँ साहब का ये कहना है कि इलेक्शन होना चाहिए लंदन में बैठ के, जो उनकी बातें आ रही हैं इन हाउस। असल में लैक ऑफ ट्रस्ट किस पॉइंट के ऊपर है जिस वजह से पूरी अपोजिशन मुत्तहिद नहीं हो पा रही?
اب متحد ہو جا رہی ہے. جب ایک اتحاد کی طرف ہمارا عمل بڑھنے لگ جاتا ہے تو پھر میرے خیال میں اس قسم کے سوالات نقصان کرتے ہیں, فائدہ نہیں کیا کرتے. بہت شکریہ. کیا نہیں, میں بطور ستون کے کام کر رہا ہوں. بہت شکریہ. دیکھ کر کہا آئیے ان گڈ فیتھ, آئیے کلوز بائی کلوز ایک نشست کر لیتے ہیں. اور وہ جو ڈاکومنٹ تھا جس کی ہیڈنگ تھی A joint proposal by Pakistan People's Party and PMLN, joint proposal, یہ ہے, آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. چنانچہ ہم نے اس پر گفتگو کا آغاز کیا اور ہم نے ان کا ایک ایک نکتہ سمجھا, اور انہوں نے جو مسودہ ہمیں پیش کیا, میں ایوان کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہوں گا, اس میں انہوں نے نیب کے قانون میں 35 ترامیم تجویز کی کہ یہ 35 تجاویز ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ان کو ایمنڈ ہونا چاہیے. اب جناب والا ان 35 تجاویز کو ہم نے سمجھا, ہماری لیگل ٹیم نے سمجھا, اور لیگل ٹیم نے سمجھ کر وزیر اعظم کی خدمت میں ان کو پیش کیا. وزیر اعظم کی خدمت میں پیش کیا اور تبادلہ خیال ہوا, اور اس تبادلہ خیال کے بعد میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہونا تھا, اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر جو پارٹی کا پوائنٹ آف ویو تھا, گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو تھا, ان کی خدمت میں پیش کرنا تھا, جو کہ میں نے کیا. اور اس میں مختصراً بات یہ تھی کہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ جس شکل میں آپ ترمیم چاہتے ہیں, یہ ترمیم پاکستان تحریک انصاف کے لیے ممکن نہ ہوگی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کور پارٹی کا اینٹی کرپشن ہمارا کور پرنسپل ہے, ہمارا ایجنڈا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 35 ترامیم اس شکل میں اگر ان پر لیجسلیشن ہو جائے تو پھر یہ ادارہ اور اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے در حقیقت بےمعنی ہو جائے گا. ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ کوئی انتقامی کارروائیوں کے کبھی قائل نہیں ہے. سیاسی لوگ ہیں, کل وہاں تھے, آج یہاں ہیں, کل کہیں اور ہوں گے, خدا جانے اس بینچ پہ ہوں, ہاؤس میں ہوں بھی صحیح کہ نہ ہوں. لیکن ہم نے ایک لا ایسا بنانا ہے پوسٹیریٹی کے لیے, اور پبلک انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں اس قانون میں ہماری رائے میں کچھ قباحتیں ہیں, تو ان قباحتوں کو ہم نے ان کی خدمت میں پیش بھی کیا. آئی ایم گریٹفل ٹو فاروق نائک صاحب نے ان کو نوٹ بھی کیا. ان قباحتوں میں جناب والا میں چند موٹے موٹے نکتے پیش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1, ہمیں جو ہم معترض تھے اور ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں پہلی ترمیم جو موزز پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے دوست چاہتے تھے اور ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی قانون کی اپلیکیبلٹی جو ہے اس کا آغاز 16 نومبر 1999 سے ہو, یعنی کہ جو 14 سال کا پیریڈ پچھلا ہے وہ ہماری نظر میں اس سے حذف ہو جاتا ہے, اور وہ بہت سے کرپٹ پریکٹسز کے اور کرپشن کے کیسز جو ہیں جو نیب کے زمرے میں آ سکتے تھے, آ سکتے ہیں, آئے ہوئے ہیں, وہ صرف نظر ہو جائیں گے. اور یہ بہت بڑا ایک فیصلہ ہے جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. جناب والا یہاں یہ بھی کہا گیا کہ جو ٹرم ہے چیئرمین کی اس کو اس میں کمی کی جائے.
اور یہ بھی ریکارڈ پہ اور آپ کے علم میں ہے کہ جو موجودہ چیئرمین ہیں ان کی تقرری میں اور چناؤ میں کم از کم پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ہاتھ نہ تھا، کیونکہ آئین کے مطابق یہ فیصلہ کرنا ہے لیڈر آف دی ہاؤس نے اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے، اور دونوں صاحبان نے آپس میں باہمی مشاورت کے بعد جو اس وقت کے چیئرمین ہیں یہ ان کا متفقہ انتخاب ہے۔ اب ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے یا نہیں ہے، کم از کم ان کے چناؤ میں تحریک انصاف کا کوئی حصہ نہ تھا۔ جناب والا، ہم نے ایک تو ہمیں اس پر ایک جو سیریس اعتراض ہے کہ ایک بہت بڑا پیریڈ، ایک پوری 90 کی دہائی کا بہت بڑا پیریڈ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان اور پاکستان کے خزانے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ انصاف نہ ہوگا۔ جناب والا، ہم چاہتے ہیں اور ہماری خواہش ہے، اور فیٹف کیا کہتا ہے جس کی بنیاد پر ہم نے یہ ساری گفتگو کا آغاز کیا، فیٹف کہتا ہے کہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ یہ دو اہم جز ہیں جو فیٹف میں زیر بحث ہیں، جس سے وہ پاکستان سے توقع کرتے ہیں کہ پاکستان قانون سازی کرے گا، پاکستان اقدامات اٹھائے گا۔ جناب والا، ہم سمجھتے ہیں جو قانون اور مسودہ انہوں نے پیش کیا ہے اس میں تو منی لانڈرنگ کو بالکل اس قانون سے حذف کرنے کا ایک عندیہ دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیب کی لسٹ آف افینسز ہے اس سے اس کو ہٹانے کا ارادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کو انٹرنیشنلی اور فیٹف کے اس جو بحث ہے اس میں پاکستان کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایک نمبر 2 جناب، ان کے بقول دوستوں کے انہوں نے ایک بینچ مارک تعین کیا ہے کہ وہ کیسز جو 1 ارب سے اوپر ہوں، مطلب جہاں کرپشن کی جو رقم ہے یا حجم ہے وہ اگر 1 ارب سے زیادہ ہو تو وہ نیب کے زمرے میں آنا چاہیے۔ ان ادر ورڈز، اگر 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 روپے کی کرپشن ہو تو وہ کم از کم نیب کے زمرے میں نہیں آتی۔ یہ ہمارے لیے یہ اچنبھا تھا اور ہمارے لیے یہ حیران کن چیز تھی، اور ہمارے لیے اس کو ہضم کرنا، کم از کم تحریک انصاف کے لیے اس کو ہضم کرنا دقت دکھائی اس میں دے رہی ہے۔ جناب والا، پھر آپ دوستوں کی خواہش تھی کہ جو ہمیں منی لانڈرنگ کے لیے، انٹرنیشنل کوآپریشن کے لیے جو ہمیں لیگل اسسٹنس ہم لیتے ہیں، ان کے بقول وہ اس کو نیب سے الگ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو جوڑنا چاہتے ہیں پاکستان کے قانون شہادت سے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر اس کو ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے تو فیٹف کہتی کیا ہے؟ فیٹف کہتی ہے and FATF is an attempt to curb crimes, economic crimes. اور اس کی جو لڑائی ہے اکنامک کرائمز کی، اس پر بہت بڑی ایک زک لگتی ہے۔ یہ اس کو ایفیکٹولی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی اس تجویز کو تسلیم کر لیا جائے تو فیٹف کا ایک بہت بڑا آبجیکٹو جو ہے اس پر ضرب آتی ہے، اور میری نظر میں انہیں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور گنجائش پیدا کرنی چاہیے، شاید یہ پاکستان کے مفاد میں نہ ہو۔ جناب والا، میں یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا، بقول ہمارے دوستوں کے، بھائیوں کے، یہ چاہتے ہیں کہ نیب کے سے کوئی، فرض کیجئے کوئی زاہد بکر کوئی کنوکٹ ہو گیا، اور اگر اس کی ابھی اپیل کے مراحل جاری ہیں تو وہ جہاں تک اسمبلی اور پارلیمنٹ کا تعلق ہے اس پر قدغن نہیں ہونی چاہیے،
وہ کنوکشن کے باوجود اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی توقعات اور خواہشات کے بالکل برعکس ہے، اور اس پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نظر ثانی ہم ان سے کہیں گے کہ اس پر از سر نو اس پر غور فرمائیں۔ اسی طرح جو فیٹر یا نیب سے اگر کوئی کنوکٹ ہوتا ہے اور ممبر ہوتا ہے پبلک آفس ہولڈر ہے، تو قانون کہتا ہے کہ کم از کم وہ 10 سال کے لیے نااہل قرار پائے گا۔ دوستوں کا خیال ہے کہ 10 سال نہیں ہونی چاہیے اور اس کی مدت 5 سال ہونی چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص پبلک آفس ہولڈر کا جو پیمانہ ہے، جس کسوٹی پر عوام اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، اس کا معیار اور ہے، اس کا بینچ مارک اور ہے، اور اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں اور میں کنوکٹ ہوتا ہوں تو پھر میں رعایت کا حقدار نہیں ہوں۔ جناب والا، میں یہاں ایک اور عرض کرتا چلوں، چیئرمین نیب کے ٹینیور کی بات ہوئی، جو میں پہلے کہہ چکا، کلیکٹیو فیصلہ تھا کہ 4 سال سے اس کی مدت 3 سال کر دی جائے، اور ایک اخبارات میں بحث چل پڑی کہ تحریک انصاف ان کو ایکسٹینشن کا ارادہ رکھتی ہے یا قانون میں ایسی گنجائش پیدا کرنا چاہتی ہے کہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن کی گنجائش ہونی چاہیے۔ میں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہنا چاہتا ہوں، ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہ تھا نہ ہے، اور یہ اگر کوئی ایسی بحث ہے یا تھی تو وہ پتہ نہیں اس نے جنم کہاں سے لیا، میرے علم میں نہیں ہے کہاں سے جنم لیا۔ کم از کم ہماری صفوں میں اس پر کوئی بحث نہیں ہوئی، اس پر کوئی آمادگی نہیں ہے اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو سامنے آئی وہ ایسا اسٹیچیوٹ آف لمیٹیشن ان کرمنل اینڈ نیب لا۔ اب اس میں اسٹیچیوٹ آف لمیٹیشن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کیس 5 سال سے پرانا ہو، چاہے کتنا ہی بھیانک قسم کا ہو، وہ نیب کے زمرے میں نہیں آئے گا، اور نیب اس کی کوگنیزنس اگر 5 سال کی مدت ہو جاتی ہے تو اس نے لوٹ کھایا ہو تو اس کو آزادی ہوگی۔ یعنی کہ 2015 اور 15 سے پہلے جتنے کیسز ہیں وہ اب نیب کی پکڑ سے آزاد ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری نظر میں، کم از کم حکومت کی نظر میں، یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر آپ کی تجویز میں 6 آفینسز ایسے ہیں جو ان کا خیال ہے وہ ڈیلیٹ کر دیے جائیں، اور ہماری نظر میں وہ 6 آفینسز ایسے ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کو کسی طریقے سے حذف نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اس پہ ایک ہے، قومی اسمبلی میں شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے ہیں۔